تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت سٹوری نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو، تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے یہ آگے دیکھیں گے، ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ، جن میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بتا رہی، کیونکہ جس پہ ایک دفعہ موت اوریجنل والی طاری ہو جائے نا، وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95، کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم اسے موت دے دیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں تھے، مردہ زندہ ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا اور پھر دوبارہ ادھر ہی وہ مر جاتا تھا، چند منٹس کے لیے یا چند سیکنڈز کے لیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے منوانا تھا، یہ معجزے کے طور پہ ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا رول اپنی جگہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے۔ موت جو آئی ہے اب دوبارہ چانس ملنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہے کہ کافر قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری اطاعت میں زندگی گزاریں گے، تو اللہ فرمائے گا موقع تو ایک ہی تھا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ کسی کو موقع مل جائے، ورنہ مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو جائے تو پھر وہ کہے کہ اب یہ دوسری والی زندگی میں اویل کروں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک بازی جو ہے نا، وہ یہ زندگی کی بازی ہے۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جو زندگی کی بازی جیت جائے۔ دنیا میں کوئی شخص بڑے سے بڑے عہدے پر بھی فائز ہو جائے، مرنے کے بعد اسے وہی 2 گز کی زمین ہی ملنی ہے۔ آپ جتنا مرضی مہنگا کفن کسی کو پہنا لیں، کتنی خوبصورت اس کی قبر بنا دیں، قبر کے اندر کے حالات آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف جس نے اللہ کی تابعداری میں زندگی گزاری ہے، اس کو چاہے قبر بھی نہ ملے، وہ فٹ پاتھ پہ ایک لاوارث لاش کی حیثیت سے مر جائے یا کسی ایئر کریش میں اس کی خاک بکھر جائے، جنہیں جمشید صاحب کو دیکھ لیں رحمہ اللہ۔ باقی تو یہ جو تابوت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ تو ٹوٹلی پورا کیا ہوتا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیا جسم، نیا کفن، جنتی سب کچھ دے دیتے، تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر ان کو چونکہ ایک اللہ کا ڈیوائن پلان تھا کہ ان کو موت کا مزہ چکھا کے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے اور آندہ سے وقت کے پیغمبر سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا، اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ کیا لاڈلی امت تھی جی! صحرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی بلڈنگ ہے کہ جس کے نیچے وہ سستا سکے۔ 6 لاکھ کا لشکر ہے، 12 قبائل کا، 50 ہزار کے آلموسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے کہ یہ پورا قافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل سایہ کرتا تھا ان کے اوپر، چھتری ساتھ چلتی تھی۔ لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے، بات تو بہت بڑی ہے، منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ سر بات یہ ہے، ایویں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ یہ آگے دیکھیں گے، ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو، تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے، جن میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل، اور ان کے اوپر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا۔ تو یہ من و سلوہ کیا تھا؟ اب ظاہرہ ریگستان میں ہے، وہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی، سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ رات کے وقت شبنم کے قطرے پڑتے تھے،
اور وہ قطرے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی. آپ جس طرح یہ ہمارے پنجاب میں بھی بوندیاں ملتی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جایا کرتے تھے. تو یہ من تھا, کاربوہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی, ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا. اور سلوا جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے سائز کے, وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے. وہ غیبی جھنڈ تھے. ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے, پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑی آسانی سے ہاتھ سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے. یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں اویل کرنی ہے اس کی ہلکی سی جھلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گئی, لیکن کی انہوں نے نمک حرامی, جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو علیہ السلام علیہم السلام. جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. تو وہ پرندوں کو شکار کرتے تھے, پروٹینز ان کو وہاں سے حاصل ہوتی تھی, ایک پرفیکٹ غذا وہ کھا رہے تھے, جنتی خوراک, چھتری اللہ کی طرف سے. یہ سارے معجزات ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقت کے پیغمبر کا باغی ہو جائے؟ اتنے معجزات اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن 40 دن نہیں یہ لوگ نکال سکے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو 70,000 سے زیادہ یہودی جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا, اور وہ پچھلی دفعہ ہم ہلکا سا ذکر اس کا کر چکے ہیں. اور پھر ان کی سزا قتل مرتد کی سزا, ہر قبیلے نے اپنے رسپیکٹیو لوگوں کو قتل کیا. ایک دن میں پرجنگ ہوئی, 70,000 یہودی ایک دن میں قتل.